بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں جی میرے ویورز؟ آپ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب بخیریت و عافیت ہوں گے۔ یہ جی میری جو ہے محلے دار ایک سبزی والا ہے، اور اس کے پاس جو سبزی بچ جاتی ہے وہ میں سستے داموں خرید لیتی ہوں۔ اگر 100 روپے کلو پالے کا تو وہ 50 روپے اس کے حساب سے ہمیں دے دیتا ہے۔ تو جب ہم فارم پہ جاتے ہیں، راستے میں اس کی شاپ ہے، تو جو بچی کچی اس کی سبزی ہوتی ہے وہ ہم اس سے لے لیتے ہیں، اور جو سبزیوں کے پتے اور جو سبزی جو اس کے کام کی نہ ہو وہ انتہائی سستے داموں وہ ہمیں دے دیتا ہے۔ تو راستے میں ایسے جاتے ہی جو پالک باسی پڑی تھی کل کی اس کے پاس، تو اس نے 50 روپے فی گٹی کے حساب سے ہمیں دے دی، تو وہ ہم نے اپنے جو ہے پرندوں کے لیے خرید لی ہے۔ تو میرے جو پرندے ہیں وہ سبزہ بہت شوق سے کھاتے ہیں، اور میں دن میں ایک دفعہ انہیں کسی نہ کسی قسم میں کسی نہ کسی شکل میں سبزہ ضرور دیتی ہوں، چاہے وہ مولیوں کے پتے ہوں، چاہے وہ پالک ہو، چاہے وہ پودینہ ہو، دھنیا ہو، لہسن ہو، اور ہری گھاس کاٹ کے وہ بھی ڈال دیتے ہیں، کیونکہ ہمارا فارم کھلی جگہ پہ ہے۔ ارد گرد جو ہے ہرے بھرے جو ہے فصلیں میدان آس پاس ہیں، تو وہاں سے گھاس اور لہسن اور یہ سبزہ میں اگر ہم خرید کے نہ لائیں تو وہاں سے ہم لے لیتے ہیں، اور اپنے جو پرندے مرغیاں چوزے ہیں ان کو ضرور ڈالتے ہیں۔ اور چوزوں کی جو مائیں ہیں مرغیاں، وہ لگتا ہے ان کی ٹریننگ بہترین کی ہوئی ہے انہوں نے، اور جناب بڑے تیز ہو رہے ہیں چوزے، اور سبزہ کھانا انہوں نے بھی شروع کر دیا ہے۔ تو مائیں لے کے آ گئی ہیں، انہیں چگنا سکھا رہی ہیں، ٹھونگنا سکھا رہی ہیں، اور یہ چوزے جو ہیں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ دیسی ہیں، اصیل ہیں، اور اس میں آسٹرولوپ ہیں، اس میں گولڈن مصری ہیں، سارے مختلف قسم کے مکس چوزے نکلے ہیں اس دفعہ۔ 3 مرغیوں نے نکالے ہوئے ہیں، تو سارے جو ہیں وہ اپنی ماؤں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ تو پھر اس کے ساتھ جو میرا کچن ویسٹ ہے، جو سبزیاں میں نے پیل آف کی ہیں، منڈی گئے تھے ہم، اپنے گھر کی سبزیاں بھی لے کے آئے ہیں، تو میں نے جو آج کھانا بنانے کے لیے سبزیاں پیل آف کی تھی وہ بھی سارے چھلکے میں جو ہے ان کو ڈال دیتی ہوں، کیونکہ سبزیوں اور پھلوں کے چھلکوں میں وائٹامن اور منرل اسی مقدار میں پائے جاتے ہیں جو فروٹ اور سبزیوں میں ہوتے ہیں، اور وہ ان کے لیے بے حد ضروری ہیں، اور ان کی جسمانی نشو و نما کے لیے، انڈوں کی بہترین پیداوار کے لیے، اور آنے والی سردی جو ہے اس سے بچاؤ کے لیے، ان کی امیونٹی کو بڑھانے کے لیے یہ وائٹامن اور منرل جو ہیں ان کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ یا آپ ایسا کریں کہ ان کو میڈیسن کی شکل میں دیں، جس طرح سے یہ سائموسٹریس ہو گیا، ویٹاسول سپر ہے، ایگ فٹ نام کے مختلف قسم کے وائٹامن اور منرل جو ہے یہ ان مرغیوں کو ہم دیتے ہیں۔ تو اگر میڈیسن کی شکل میں ہم نہیں دے رہے تو ہم پھر پھلوں اور سبزیوں کی شکل میں دے سکتے ہیں۔ تو پھل اور سبزیاں جو ہیں آج کل انتہائی مہنگی ہیں، اب ہم اتنے بھی امیر نہیں ہیں کہ ان کو پھل اور سبزیاں کھلائیں، تو کم از کم ان کے چھلکے جو ہیں ان کے خراب جو ہو گئے ہیں وہ تو ہم ان کو ڈال ہی سکتے ہیں نا۔ تو میں اسی طرح سے کرتی ہوں، جو انڈوں کے چھلکے ہیں، جو انڈوں کی بچی ہوئی زردیاں ہوتی ہیں، اور اس طرح کی کوئی بھی چیز جو ہے، چائے کی پتی ہے وہ بھی ان کے جسم کو گرم رکھتی ہے، سبزیوں پھلوں کے چھلکے، جو بچا ہوا کھانا گھر میں اگر کوئی کھانا زیادہ بن گیا ہے، سالن وغیرہ ہے، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ لا کے کوئی بھی چیز ضائع نہیں کرتی، اپنے فارم پہ لے کے آ کے اپنی مرغیوں کو ڈال دیتی ہوں۔ اس سے میری مرغیوں کی جو ہے توانائی بڑھتی ہے، امیونٹی بڑھتی ہے، انڈوں کی پیداوار زیادہ ہوتی ہے، اور میری مرغیاں جو ہیں یہ ساری چیزیں کھاتی بھی شوق سے ہیں۔ تو آج جو ہے مولیوں کے چھلکے بھی، اور جو ہے پالک بھی، اور جو ہرا ہے ان کا وہ آج کوٹا پورا ہو گیا، اور لگے ہوئے ہیں یہ جناب اپنی مستی میں دھڑا دھڑ کھانے۔ تو دن میں ایک دفعہ ان کو میں ضرور ہی ہرا جو ہے کھانے کے لیے ضرور دیتی ہوں، اور خاص طور پر شام کو پالک، ایک تو ان کو گرم رکھتی ہے، دوسرا ان کے جو ہے آئرن اس میں بہت زیادہ ہے، کیلشیم ہے، میگنیشیم ہے، فائبر، وائٹامن سارے، اور اس سے ان کے جو ہے صبح تک انشاءاللہ
انڈوں کی پیداوار بہت پھر بڑھ جاتی ہے اور ہماری جو فیڈ کا خرچہ ہے وہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ ہماری مرغیاں ماشاءاللہ اوپن ایئر میں رہتی ہیں، کھلی فضا میں پھرتی رہتی ہیں۔ ہم رات کو ان کو بند کر دیتے ہیں ان کے کھڈوں میں یا یہ جالی والے برآمدوں میں، اور دن کو ہم ان کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں، اور سارا دن یہ پھرتی رہتی ہیں، چگتی رہتی ہیں، چنتی رہتی ہیں۔ دانہ بھی ان کے لیے وافر ہے جو ہم ان کے لیے تیار کرواتے ہیں، آرگینک ہے۔ ہم ان کو جو بازار کی بنی ہوئی فیڈ ہے وہ بالکل نہیں ڈالتے، ہم دانہ ڈالتے ہیں، اور ساتھ ان کے جو ہے ملٹی وائٹامن میڈیسن کی صورت میں یا ہم یہ سبزے کی صورت میں اور جو ہے بچے کچے کھانوں کی صورت میں ہم ان کی یہ چیزیں پوری کرتے رہتے ہیں۔ تو انڈوں کی پیداوار ہماری بہترین رہتی ہے۔ یہی نہیں ہے کہ صرف بازار والی فیڈ کھانے سے ہی مرغیاں زیادہ انڈے دیتی ہیں، اگر ہم ان کی صحیح سے پرداخت کریں، صحیح سے ان کی خیال رکھیں تو دیسی دانے پہ بھی مرغیاں بہترین انڈے دیتی ہیں۔ ہم ان کے لیے مکس دانہ جو ہے وہ خاص طور پہ تیار کرواتے ہیں، جس میں ساری جو چیزیں لوازمات ہوتے ہیں، ہمارے چوزے بھی وہی کھاتے ہیں۔ اور جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز کو لائک کریں اور آگے جو ہے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ میں اپنے چینل پر ایسے ہی مزیدار، فنی، انٹرسٹنگ، ایجوکیشنل ویڈیوز جو ہے انفارمیٹیوز ڈالتی رہتی ہوں، جو پولٹری سے متعلق ہیں، جو دوسرے جو پیٹس کے متعلق ہیں، جس طرح سے میرے پاس پرشین کیٹس ہیں اور ان کے جو مسائل ہیں ان سے نبٹنے کے لیے میں کیا تدابیر اختیار کرتی رہتی ہوں۔ تو یہ ساری باتیں جو ہے، ساری چیزیں میرے چینل پہ موجود ہیں۔ میڈیسن کے بارے میں ہے، کیئر کے بارے میں ہے، موسم کی شدت سے کیسے بچانا ہے ہم نے اپنے پیٹس کو، یہ ساری باتیں میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی ویڈیوز کے تھرو شیئر کرتی رہتی ہوں۔ تو میرے پرندے ماشاءاللہ بالکل خوشباش ہیں، بہترین صحت میں ہیں، اور اب جو نئے چوزے نکلے ہیں یہ بھی انشاءاللہ تیزی سے بڑھ رہے ہیں اور جلدی بڑے ہوں گے۔ تو انڈے جو ہیں وہ میرے گھر سے ہی لوگ آ کے مرغیوں کے انڈے خرید کر لے کے جاتے ہیں، مجھے کہیں باہر جا کے فروخت نہیں کرنے پڑتے۔ یہی حال جو ہے آپ لوگ بھی اگر اپنے گاہک بنا لیں گے تو پھر آپ کو، اگر آپ نے مرغیاں رکھی ہوئی ہیں تو انڈے سیل کرنے کے لیے آپ کو کوئی پریشانی نہیں اٹھانی پڑے گی، جس طرح سے مجھے ایک دن بھی پریشانی فیس نہیں کرنی پڑی۔ جو ہی میری مرغیوں نے انڈے دینے شروع کیے، میں نے اس کام کو تقریباً 1 سال پہلے شروع کیا تھا، تو میں نے اپنے صرف محلے میں بتا دیا تھا، اپنے جاننے والوں جو لوگ میرے گھر میں آنے جانا تھا ان کو بتا دیا تھا کہ آئندہ اگر آپ کو دیسی انڈے چاہیے تو میرے جو ہے گھر سے آپ کو مل جائیں گے۔ اور آپ یقین کریں میں نے کسی شاپ پہ نہیں جا کے بتایا، کہیں اور نہیں بتایا، تو وہاں سے ہی لوگ میرے گھر سے آ کے لے کے جانے لگ گئے۔ تو میری مرغیاں جو ہیں اتنا، ان کے انڈوں سے مجھے گھر میں بھی ہم لوگ کھاتے ہیں، گوشت بھی ان کا جو ہے جب مرغے زیادہ ہو جائیں تو ہم ذبح کر کے کھا لیتے ہیں، سیل بھی کر دیتے ہیں۔ چوزے جب پل بڑھ جاتے ہیں، مرغے زیادہ ہوں تو وہ ہم بیچنے کے اور کھانے کے کام آ جاتے ہیں۔ انڈے جو ہیں وہ بھی ہم دیسی انڈے استعمال کرتے ہیں، گھر میں کھاتے ہیں، سیل بھی کر لیتے ہیں۔ میری مرغیاں جو ہیں وہ اپنا خرچہ خود ہی برداشت کرتی ہیں، مجھے ان کا خرچہ اٹھانے کے لیے کوئی خاص تردد نہیں کرنا پڑتا۔ میرا آج صبح سے ہی پلان بنا رکھا تھا کہ میں نے آج اپنی مرغیوں کو پالک ضرور کھلانی ہے اور اپنے چوزوں کو بھی کھلانی ہے، کیونکہ یہ پھر کھانے کے عادی ہو جائیں گے اور ان کی امیونٹی جو ہے بڑھ جائے گی اور آنے والی سردی کا یہ مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، کیونکہ جتنی زیادہ گرمی پڑی ہے امید ہے اب سردی بھی اتنی ہی پڑے گی۔ میں اسی لیے انہیں ساری چیزیں گھر کی اور سبزیوں پھلوں کے چھلکے اور اس قسم کی چیزیں دیتی رہتی ہوں کہ ان کی جو ہے نا جسمانی طاقت جو ہے اس قابل ہو جائے کہ یہ بیمار نہ ہوں، ان پہ سردی اور گرمی دونوں کا زیادہ جو ہے وہ اثر نہ ہو۔ اور جو میں نے یہ اپنے پالے ہوئے میرے ہیں مرغیاں مرغے، تو یہ بھی ایسے میں نے پالے ہیں، تو ان کی امیونٹی اتنی ہے کہ وہ موسم کی سختی کو برداشت کر سکیں اور بیماریوں سے بچ سکیں۔ تو اگر ہمارے جو پرندے ہیں، ہماری مرغیاں مرغے جو ہیں بیمار ہو جاتے ہیں تو ایک تو ان کی مورٹیلٹی ہو جاتی ہے، وہ ہمیں نقصان اٹھانا پڑتا ہے، یا پھر انہیں مختلف قسم کی دوائیاں دینی پڑتی ہیں، وہ خرچہ پھر ہمیں الگ سے کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ وہ بجائے ہمیں یہ کوئی فائدہ دے الٹا ہمیں نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پہلے جب میری مرغیاں مرغے بیمار ہوتے تھے تو ایماکسل کیپسول میں نے ایسے کسی
جو تھا ویڈیو میں دیکھا تھا کہ جناب اب ان کے جو ہے منہ میں ڈال دیں، ان کے گلے میں گرا دیں تو یہ دوائی اثر کرے گی اور یہ ٹھیک ہو جائے گا. آپ یقین کریں، آپ کبھی ایسی غلطی نہ کریں. وہ اسے ان کے جگر جو ہے پھٹ جاتا ہے اور ان کی ڈیتھ ریشو جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. آپ کبھی بھی ڈائریکٹ دوائی جو ہے اس طرح سے نہ دیں، سانس کی نالی میں بھی جا سکتی ہے. بلکہ آپ اگر ایماکسل دینا ہے، میری کیونکہ مخصوص دوائیاں ہیں، ایرینک جو ہے نزلہ زکام اور ان کی کھانسی کے لیے، اور بروفن ان کے بخار کے لیے میں نے مخصوص کی ہوئی ہے، اور جو اینٹی بائیوٹک کے طور پر ایماکسل. تو اب میرا دینے کا طریقہ کار جو ہے وہ بدل گیا. ایماکسل کو میں ہمیشہ پانی میں حل کر کے دیتی ہوں، کبھی بھی اب ڈائریکٹ ان کے حلق میں نہیں گراتی. گرائیں تو اس کا بجائے فائدے کے الٹا نقصان ہے. اور جو بروفن ہے اور جو ایرینک ہے وہ بھی پیٹنٹ دوائیاں، اور پولٹری میں ان کا استعمال جو ہے انتہائی فائدہ مند ہے. اور میں یہ اپنے جو ہے پرندوں کو، میرے فارم پہ ہر وقت موجود رہتی ہیں یہ دوائیاں، بیک اپ میں رکھی ہوتی ہیں. ختم ہوں تو پھر مجھے پریشانی نہیں ہوتی کہ میں جاؤں اور جا کے خرید کے لے کے آؤں، تو پھر ہی میں نے اپنے دینی ہے. بیک اپ میں رکھی ہوتی ہیں، وہاں سے اٹھا کے دے دیتے ہیں جب ایک لاٹ ختم ہوتی ہے تو. اور دوسرا جو ہے کہ کیلشیم کا جو ہے وائٹامن اور منرل کیلشیم CAC کی جو ٹیبلٹ ہے وہ بھی میری بڑی مستقل دوائی ہے. وہ میں پانی میں ایک گولی ڈال کے تو اپنے پرندوں کو سب کو ایسے ہی پلا دیتی ہوں. اور میڈیسن کا بہترین نعم البدل سبزیوں اور پھلوں کے چھلکے ہیں. اور اگر میڈیسن نہیں ہے تو پھر سبزیاں اور پھلوں کے چھلکے. اور پالک کا میں بہت زیادہ اپنی مرغیوں کے لیے استعمال کرتی ہوں، اور مجھے اس کے انتہائی امیزنگ رزلٹس ملے ہیں. تو آپ بھی مرغیاں اگر رکھی ہوئی ہیں تو چاہے 5-6 پتے ہی صحیح روزانہ ان کو ڈال دیں. میں تو کہتی ہوں گھریلو خواتین جو ہیں ضرور پولٹری کا یہ کام کریں، بزنس کریں. سردیاں آنے والی ہیں، انڈے اچھے خاصے مہنگے داموں جو ہے وہ بک جائیں گے، اور روزانہ کا خرچہ جو ہے نا وہ ہمارا نکل آئے گا. تو پھر ہم چاہے اس کے میک اپ خریدیں، سوٹ خریدیں، گھر کے کسی ضروری خرچ میں کریں پورا. تو ہماری اپنی پرسنل انکم ہے، ہم جیسے چاہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اور آج کل ان دنوں میں 40 روپے کا انڈا میرا جو ہے وہ سیل ہونا شروع ہو گیا. 40 روپے کا انڈا دیسی جو ہے گھر میں سے آ کے لوگ لے کے جا رہے ہیں. اور آگے جیسے سردی زیادہ ہونی ہے تو 50 روپے فی انڈا تو پچھلے سیزن میں رہا تھا، اور اس دفعہ مجھے امید ہے کہ 50 سے اوپر ہی ریٹ جائے گا. تو میری تو اچھی خاصی دیہڑی بن جاتی ہے. تو میں کہتی ہوں کہ آپ ساری خواتین جو ہیں، جو مرد ہیں جو ریٹائرڈ لائف گزار رہے ہیں یا جن کے پاس ٹائم ہے، وہ بھی اس کام کو اختیار کر سکتے ہیں. اور ویسے اسٹوڈنٹ ہے جو اپنا خرچہ بنانا چاہتے ہیں، یا ایسے نوجوان جن کے پاس نوکریاں نہیں ہیں، وہ بھی یہ کام کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی میں نے یہ لو برڈز بھی رکھے ہوئے ہیں. پہلے یہ اوپر والی منزل میں نے گھر میں رکھے ہوئے تھے، پھر مجھ سے اوپر اتنا جایا نہیں جاتا، اور بیٹا بھی پھر ان کا دانہ پانی مس کر دیتا تھا. تو یہ پھر میں نے فارم پہ شفٹ کر دیے ہیں. اب ان کے یہ ہم نے باکسز بھی لگا دیے ہیں. آج جو ہے پالک ڈے ہی تھا، وہ آج میں نے ان کو بھی کاٹ کے ڈالی ہے، اور انہوں نے بھی وہ اس کو چنتے رہے ہیں. تو کیونکہ پالک گرم ہوتی ہے اور اس میں آئرن کی مقدار بہت زیادہ ہے، تو پھر ان کے بھی یہ انڈے دیں گے بہت زیادہ. انڈوں کی پیداوار کے لیے یہ بہت اچھی ہے. تو میں نے جب یہ انڈے دیں گے اور اس میں سے بچے نکلیں گے تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گی. شام کا وقت ہو چلا ہے لیکن یہ ابھی ان کی مستیاں جاری ہیں، ابھی اڑ رہے ہیں اور اب اپنے باکسز میں جا رہے ہیں. اکتوبر جو ہے یہ ان کے بھی انڈوں کا سیزن ہوتا ہے. اب دیکھتے ہیں کیا رزلٹ رہتا ہے. پالک اور پانی جو ہے ان کے لیے بھی رکھا ہے، اور یہ ان کے لیے پورا ایک کمرہ میں نے مخصوص کیا ہوا ہے. تو اب یہ ماشاءاللہ آزاد ہیں. اس میں آرٹیفیشل ہم نے ٹریز بھی بنائے ہوئے ہیں، اور ان کے پاس کھلی جگہ ہے اڑنے کے لیے اور بیٹھنے کے لیے جو ہے مصنوعی درخت ہے. تو یہ اپنی آزادی یہاں اپنے کمرے میں انجوائے کر رہے ہیں.